کیا ناپاک کپڑا پہن کر یا انڈر ویئر پہن کر ہم غسل کریں تو پاک ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ انڈر ویئر ناپاک ہو، نجس ہو، یا کپڑے جو پاجامہ لوور وغیرہ ناپاک ہو، تو اگر وہ پہنے کوئی انسان غسل کر رہا ہے تو وہ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا غسل مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ اکثر و بیشتر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ انڈر ویئر ان کی ناپاک ہے اور وہ اسی طرح سے وہ پہنے غسل کرتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی انسان غسل کر رہا ہے اور وہ نجاست کو دور کرنے کے لیے اور طہارت حاصل کرنے کے لیے، یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ غسل کر رہا ہے تو اس کے غسل کا تھوڑا سا طریقہ الگ ہے، اور اگر کوئی انسان غسل کر رہا ہے ایسے ہی بس خشوع خضوع حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے اگر کوئی انسان غسل کر رہا ہے جبکہ وہ پاک ہے پھر بھی سنت سمجھ کر وہ غسل کر رہا ہے، تو اس کے غسل کرنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ لیکن جو فرائض ہیں وہ تینوں میں سیم ہیں، یعنی وہ کوئی بھی انسان غسل کرے، مرد کریں، عورتیں کریں، چاہے وہ سنت سمجھ کے کریں، ثواب کی نیت سے کریں، خشوع خضوع حاصل کرنے کے لیے کریں، یا نجاست کو دور کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کریں، تو ان میں جو فرائض ہیں وہ سیم تین ہیں۔ ان تین فرائض کو ادا کر لیں تو غسل ہو جائے گا۔ وہ کون کون سے فرض ہیں؟ پہلا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور دوسرا فرض ہے منہ بھر کے کلی کرنا۔ اگر کوئی انسان روزے سے ہے تو پھر وہ غرارہ نہیں کرے گا، اور اگر روزہ نہیں ہے تو پھر غرارہ کرنا، کلی میں مبالغہ کرنا، اندر تک پانی لے جانا۔ اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ ایک بال کے برابر بھی اگر سوکھا رہ گیا، خشک رہے گا جسم، تو پھر انسان کا غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایکچول میں تین فرض ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے غسل کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے اور غسل پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس میں بہتر طریقہ کون سا ہے کہ اگر کوئی انسان نجاست کو دور کرنے کے لیے اور طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے، کوئی انسان بیوی سے بستر ہوا، کوئی شوہر یا بیوی شوہر سے، یا ویسے انسان کوئی ناپاک ہو گیا، نجس انسان طہارت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، نجاست کو دور کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کنڈیشن میں بہتر یہ ہے کہ وہ جو اس کے نجس کپڑے ہیں نا ان کو جسم سے دور کرے۔ اور اس میں کنڈیشن بہتر عمل یہ ہے کہ وہ برہنہ ہو کر غسل کرے، یعنی سارے کپڑے اتار کر بند جگہ میں باتھ روم میں غسل کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو نجاست اس کے باڈی میں لگی ہوئی ہے، اس کے پیروں میں لگی ہوئی ہے، اس کے جسم میں لگی ہوئی ہے، وہ نجاست اچھی طرح سے وہ دھل کر صاف کر لے، رگڑ لے۔ حکم یہ ہے کہ جہاں پر نجاست کے اثرات ہونا، اثرات ظاہر ہوں یا محسوس ہو رہا ہو کہ فلاں فلاں جگہ پر پیروں میں نجاست کے اثر ہے، تو اس جگہ کو رگڑ کے اچھی طرح سے صاف کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ اسی ناپاک کپڑے کو پہنے ہوئے ہیں تو اتنی اچھی طرح سے جتنا کہ وداؤٹ کپڑے، وداؤٹ انڈر گارمنٹس کے آپ غسل کر سکتے ہیں، رگڑ کے اچھی طرح سے صاف کر سکتے ہیں، تو اتنی اچھی طرح سے آپ کپڑے پہن کر نہیں کر سکتے۔ تو افضل یہی ہے کہ آپ سارے کپڑے کو اتاریں، اس کے بعد اچھی طرح سے صاف کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں آپ اچھی طرح سے صاف کر سکتے ہیں کپڑے بغیر اتارے بھی، تو پھر آپ اس کنڈیشن میں بھی غسل کر سکتے ہیں۔ بہرحال افضل یہی ہے کہ آپ سارے کپڑے اتار کر کریں۔ پہن کر بھی اگر آپ غسل کر رہے ہیں، ناپاک کپڑے کو آپ نے پہنا، اس کو اچھی طرح سے رگڑا اور نجاست ساری دور کر دی، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پاک ہو گئے ہیں۔ اور کپڑے کو بھی اچھی طرح سے آپ نے صاف کر لیا ہے، نچوڑ کے اس پہ جو اگر انڈر ویئر پہ یا آپ نے لوور وغیرہ پاجامہ پینٹ پہنے ہوئے تھے، اس پہ جو نجاست تھی اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے رگڑ کے دھو لیا، تو وہ آپ کا نہانے سے کپڑا بھی پاک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے، جس میں بچیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس ہاسٹل میں میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں، اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔